آداب ناظرین، میں ذیشان علی عظیم آبادی آغاز سفر میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے مہمان محترمہ شاہین صدیقی، جو ایک بہت اچھی نعت خواں ہے اور اپنی آواز سے پورے محفل کو منور کرتی ہیں، تو چلیے بغیر تکلف سے ان سے کچھ باتیں کریں گے، پھر ہم ان کی کلام کی طرف بڑھیں گے اور ان کی پیاری آواز سے نعت سنیں گے۔ تو چلیے محترمہ شاہین صدیقی سے بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ سفر کیسے شروع ہوا، اور پروگرام میں ہم لوگ بھی دیکھے ہیں بہت سارے پروگرام میں وہ نعت پڑھتی چلی آ رہی ہیں، تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہین صدیقی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ کا یہ نعت کا پروگرام کیسے شروع ہوا؟ یہ پروگرام بہت لمبا سفر ہے، اور جو نعت شریف کا پڑھنے کا اور جو ذہن اور جو موقع ملا وہ چھوٹے سے مدرسے سے ملا، ایک ایسے استاد سے، ایک بہت بڑے باوقار اور ایک اچھے معیار، جو عظیم آباد میں سب لوگ جانتے ہیں، جن کا نام سبطان رضا عظیم آبادی ہے، وہ میرے استاد ہیں الحمدللہ۔ ان سے جب ملاقات ہوئی تو میں بہت چھوٹی سی تھی، اور مدرسے کے کسی پروگرام میں جیسے بچوں کا انتخاب ہوتا ہے کسی پروگرام میں جلسے میں پڑھنے کے لیے، اس طرح سے ایک بار صرف پڑھنے کا موقع ملا، تو اس وقت سے جو ان کی نظر میں آئی تو انہوں نے مجھے یہاں سے وہاں سے یہاں تک پہنچایا ہے الحمدللہ۔ تو جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں نعت پڑھنا ایک بہت بڑا کلا ہے، اور آواز کی سب سے بڑی بات اس میں ہوتی ہے جو آواز کی اچھی ہو وہ نعت پڑھ سکتے ہیں۔ تو نعت پڑھنے کے لیے ایک استاد ہونا اپنے اوپر ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے، میں بات کہنا چاہوں گی کہ نعت کے لیے آواز ضروری نہیں ہے۔ جو مدحت رسول کرتے ہیں، جن کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ان کے لیے اشعار کافی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کہا جائے محفلوں میں، اور یہ بات سچ بھی ہے کہ آواز کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے نعت میں، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے ایک پتلی سی آواز جو بہت ہی نارمل، بہت کم درجے میں لوگ بچوں کی آواز کس طرح سے ہوتی ہے، پتلی سی آواز تھی، اور مجھے یاد میں پڑھتی تھی مدرسے میں تو ایک دم باریک سی آواز بچے جیسی، اور اس کو اتنی محنت سے تراش کر کے آج یہاں تک اتنی محنت کے بعد پہنچنے میں بہت بڑا جو میرا ہاتھ ہے وہ میرے بالکل استاد کا ہے۔ اور کہا جائے کہ اگر استاد کا مقام انسان کی زندگی میں تلاشا جائے تو بالکل کوئی بھی نہیں طے کر سکتا ہے کہ استاد کا مقام کہاں ہے، کیونکہ آج ہم لوگ جو بھی ہیں وہ استاد کے بدولت ہی ہیں۔ تو استاد کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، چاہے وہ دیگر سبجیکٹس ہو، اسکول ہو، لائف ہو، مدرسے ہو، یا پھر آپ کے میوزک ٹیچرز ہوں، میوزک کلاسز ہوں، یا پھر نعت کا جو بھی معاملہ ہو، تو بالکل ٹیچر کا مقام ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی گائیڈ کرتا ہے، ٹیچر کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ۔ اگر وہ آپ کو گائیڈ کریں گے تو آپ اس راستے پر چلنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے، اور خود سے تو کوئی گائیڈ کرنے والا ہوتا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس ایک ٹیچر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ شاہین جی، آپ کی عصری تعلیم کا جو سفر کیسے اسٹارٹ ہوا، اور اتنے مشکل سی زندگی میں پروگرام کرنا، پھر تعلیم حاصل کرنا، پھر اسکول ہے، کالج ہے، سارے کو کرنا، کیسے ہینڈل کرتے ہیں سارا، کیسے شروع کیا آپ نے؟ دیکھیے، میں نے جو ہے وہ پڑھائی اپنی شروع کی تھی پٹنہ مسلم سے، اور پٹنہ مسلم میں چھوٹے سے اس گھر کی بچی ہیں، میرے ابو جو ہیں وہ اسکوٹر میکینک ہیں، نارمل اسکوٹر میکینک، روڈ سائڈ دکان ہے۔ اور ابھی تو آپ لوگ جان رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے روڈ پہ، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، میٹرو کا کام ہو رہا ہے، اس وجہ سے بہت ساری تکلیفیں آ رہی ہیں، انکم پہ اثر پڑتا ہے۔ اور میرے ابو جو ہے وہ پڑھانے کے شوقین تو تھے، لیکن انکم کی وجہ سے وہ بہت جگہ پر کمی بیشی کی وجہ سے ہم لوگ پڑھ نہیں پاتے تھے۔ پٹنہ مسلم ہائی اسکول سے ہم لوگ وہاں سے بھی پریشان ہو کر نکلے انکم کی وجہ سے، وہاں پر فی بہت زیادہ تھی۔ پھر وہاں سے ہم لوگوں نے راستہ طے کیا مدرسے تک کا، پیسے نہیں تھے اس وقت پڑھنے کے، کلاس 4 تک 5 تک پڑھ کے میں وہاں سے مدرسے کے لیے گئی، جہاں میری ملاقات میرے استاد سبطان رضا عظیم آبادی سے اور دیگر استاد سے ہوئی۔ اس کے بعد میرے زندگی میں، میرے ذات میں جتنے لوگ بھی تعاون کیے ہیں، آج میرا جو بھی نام اور میرے ذات میں جو بھی کچھ لگا ہے وہ بالکل میرے استاد اور میرے ٹیچرز کا بہت بڑا احسان ہے۔ انہوں نے مجھے بنایا ہے، تراشا ہے۔ اتنے زندگی میں اتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اتنے اچھے معائنات، اتنے سپر ٹیچرز سے ملاقات ہوئی ہے میری، کہ میرے اندر انہوں نے بہت بڑا تعاون، جس کہتے ہیں نا
بہت بہت محنت کی ہے ان لوگوں نے مجھ پر. اہم رول رہا ان لوگوں کا. بالکل بہت اہم رول رہا ہے ان لوگوں کا. اور میرے اوپر میرے گھر والوں کا بھی, میرے ابو کا بھی. میں نے کلاس 6 سے پڑھانا شروع کیا تھا باہر, چونکہ میرے ابو کی اکنامک جو کنڈیشن تھی وہ خراب تھی. میں نے کلاس 6 سے پڑھنا اور پڑھانا بھی شروع کیا. میں اپنے ٹیچر کی بات کرنا چاہوں گی, بہت بڑے نہیں لیکن بہت عظیم شخصیت ہے, ڈاکٹر سید فیض احمد قادری, جن کو جانتے ہوں گے آپ لوگ. انہوں نے بہت محنت کی ہے میرے اوپر. کلاس 6 سے ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے ہم, ان کے گھر بھی جاتے تھے ٹیوشن پڑھنے کے لیے. انہوں نے بہت زیادہ میرے اوپر محنت کی ہے, اور بہت بچوں کے ساتھ وہ مطلب ہر دل عزیز انسان بھی ہیں, سب لوگ ان کو جانتے ہیں. اور انہوں نے بہت محنت کی, بہت بڑے پروگرام میں حصہ بننے کا موقع دیا, میرے ہم کو تراشا, بہت محنت کی میرے اوپر, لینگویجز میں, عربک میں, بہت ساری چیزوں میں. اور اس کے بعد گھر سے جب نکلنے کا وقت ہوتا تھا, گھر سے ٹیوشن پڑھانا, پھر گھر میں پڑھائی کرنا, اور گھر کے لوگوں کا بھی اس میں بہت تعاون ہوتا ہے کہ ساتھ دیتے ہیں باہر جانے میں, کہ پڑھا رہی ہے بچی, گھر میں بھی آنا ہے, یہ وہ. تو گھر کے لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور باہر جا کر پڑھانے میں جو ہوتا ہے نا مسئلے پیش آتے ہیں کہ باہر میں پارٹ ٹائم وہاں پہ کام کرو, پھر پڑھائی بھی نکالو, پھر ٹیوشن جاؤ. تو میں پڑھتی بھی تھی. کلاس 6 سے میرے پڑھانے کا جو ہے معاملہ شروع ہوا, اور کلاس 6 سے لے کر آج میرا گریجویشن فرسٹ ایئر کا ایگزام ہونے والا ہے. میں ابھی فرسٹ ایئر میں ہوں, BCom فرسٹ ایئر. اور اس وقت تک میرے پڑھنے اور پڑھانے کا معاملہ جو ہے وہ جاری ہے. میں پڑھاتی بھی ہوں اور پڑھتی بھی ہوں, اور بہت لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ, بہت خوشی ہوئی اس بات کو سن کر کہ اتنی مشکلیں آئیں, اتنی تکلیفیں آئیں, پھر بھی آپ نے اپنا جو سفر ہے جاری رکھا, اور ہمت نہیں آ رہا. ایک لڑکی کے لیے بہت بڑی بات ہے, اور جو میرے آڈینس سن رہے ہیں ان کے لیے سبق آموز ہے. ٹھیک, تو ہم جو اب تک کے طلبگار ہیں آپ کے نعت سننے کے لیے, اور آڈینس ہمارے, تو ہم ڈائریکٹ اب انہیں پہ آتے ہیں. آپ ہمیں کچھ کلام اپنے طرف سے سنائیں جو آپ کو پسندیدہ ہے. پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا میرے ہر بکی کرتے ہیں وہ پیدا پوشی, میرے ہر بکی کرتے ہیں وہ پیدا پوشی. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے, اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا بات کرتی ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی,
आती है महक तैबा के, मेरे लहजे मेरे लहजे मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, माशाल्लाह उनका मंगता। और ये ईमान है हमारा, उस पर एक शेर है, मुलाहिजा फरमाएं इरशाद इरशाद कि है ईमान के लहद में मेरे आएंगे हुजूर, है ईमान के लहद में मेरे आएंगे हुजूर, अपने मंगतों अपने मंगतों अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, माशाल्लाह उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले ये हवाले हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ। शुक्रिया। वाह वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत अच्छा लगा सुन के आपकी ये कलाम। तो चलिए नाज़रीन, हम प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया का मुकाम है, मेरे लिए बहुत बड़ा मुसरत की बात है ये अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे आगाज़ सफ़र बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं ज़ीशान भाई की, उन्होंने मुझे इस चैनल के लिए बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का मौका फ़राहम किया। बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई। और आगाज़ सफ़र, मुझे जो कुछ मिला जो कुछ अता हुआ ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और हुज़ूर की मोहब्बत में अता हुआ, और जो कुछ इस सदक़ा में मुझे जो कुछ अता हुआ है वो हुज़ूर पाक का सदक़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अस्सलामु अलैकुम।